ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت؟ مزاج کرام؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے کہ غوث پاک نماز کے اندر باقاعدہ رفع الیدین کرتے تھے، اور یہ بھی ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی جوابات دیے کہ آپ حنبلی تھے۔ آپ اس حوالے سے کچھ یہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا پیر اگر حنبلی ہو تو مرید کا بھی حنبلی ہونا ضروری ہے، کہ یا حنفی مرید وہ حنبلی پیر سے بیعت ہو سکتا ہے؟ نیز کیا طریقت میں بیعت اختیار کرنے سے کیا وہ فقہ کے بھی سارے معاملات مرید کو فالو کرنے ہوتے ہیں یا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ خود غنیت الطالبین سے اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی فقہ پر تھے، اور آپ نے جگہ جگہ اپنے مذہب کو امام احمد بن حنبل کا جو مذہب ہے اسی کو قرار دیا ہے۔ تو امام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ حنبلی کے مقلد تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ تقلید کیا کرتے تھے، اور تقلید کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو فقہی معاملات ہیں اس میں جو مقلد ہے وہ جس امام کے مسائل کی، اس کے بیان کردہ اصول اور ضوابط کی پیروی کرنے والا ہے، وہ اسی کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے، وہ دوسروں کے طریقہ کار کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک اس کے امام نے جو مسائل اور جو ضابطے اور قانون قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور صواب یعنی درستی پر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چونکہ تقلید کرنے والے تھے، اس لیے آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقے کے مطابق رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو جو نماز کی ابتدا ہے، ابتدا جب ہوتی ہے اس میں دونوں ہاتھوں کو ہر ایک اٹھاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ جیسے ہم کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا کہتے ہیں۔ یہ تو بالاجماع اور بالاتفاق ہے کہ اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد کیا رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھ کر یا جب سجدے سے اٹھ جائیں گے تو پھر اس وقت رفع الیدین کیا جائے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا؟ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ائمہ اربعہ ہیں، ان میں سے ان دونوں کا مذہب یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ نماز میں پہلی دفعہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں جس طرح پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھ کر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، رفع الیدین کیا جائے گا۔ اب ہم چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے فالوور ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے نجات کا سبب قیامت کے دن بنیں گے، ان کے فیوز و برکات کے ہم محتاج ہیں، اور انشاءاللہ ان کے فیوز و برکات ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر حاصل ہوں گے۔ لیکن چونکہ آپ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں تو اس لیے آپ
امام احمد بن حنبل کے مطابق رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس ہم فقہ حنفی کے فالوور ہیں، اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو صرف پہلی مرتبہ میں اٹھایا جائے گا، اس کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، اور اس کے اوپر صحیح ستہ کی احادیث طیبہ موجود ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ، اور صحابہ کرام علی مردوان سے بھی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور پہلی مرتبہ میں بلند کرتے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گرد جو آپ کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر اس کے بعد آپ نے صرف پہلی مرتبہ میں ہاتھ اٹھائے، یعنی رفع الیدین جب تکبیر تحریمہ ہوئی اسی وقت کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں۔ تو یوں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی احادیث کی روشنی میں، بلکہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ لکھا کہ عشرہ مبشرہ سب کے سب رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے، سب کا یہ موقف تھا۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں مؤید ہے، مضبوط ہے کہ رفع الیدین صرف اور صرف نماز کی ابتدا میں کیا جائے گا، اس کے بعد نہیں کیا جائے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی پھر آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے مرید کیوں ہیں، ان کو ماننے والے کیوں ہیں؟ تو جناب والا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فقہی اختلافات ہیں یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی ہوئے، اور ہر ایک جن کی پیروی کرنے والا تھا، جن کی بات ماننے والا تھا، وہ ان کو فالو کرتا تھا، اور اس پر دلائل موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسئلے پوچھ کر ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان دیگر اکابر صحابہ کرام سے مسئلے پوچھ کر ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ حج کے مسائل کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو فقہی فروعی اختلافات ہوتے ہیں اس سے عقیدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسے ہی اختلاف کو حدیث پاک کے اندر رحمت فرمایا گیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے میری امت کے لیے۔ تو اب مثال کے طور پر ایک مسئلے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا موقف کچھ اور ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کچھ اور ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام و مرتبہ کون نہیں جانتا کہ کس قدر بلند و بالا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسی مسئلے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور فرماتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہر اہل علم جانتا ہے کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے جس بات میں عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ راضی ہیں، میں بھی اس میں ان کے لیے راضی ہوں، میں بھی ان کے لیے اس میں راضی ہوں، جس چیز کو ناپسند کرے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ زبردست جو ہے وہ فقیہ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوالات کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ حبر موجود ہے، یہ جو بڑے عالم موجود ہیں، تو اس وقت تک مجھ سے سوالات نہ کرو۔ تو اب یہ اختلافات کی بنیاد پر کیا ہم یہ کہیں گے کہ یا تو اب مولا علی کو لے لیں یا پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن یہ جو فروعی اختلافات ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کسی کی بھی جو پیروی کرتا ہے وہ اسی کے پیچھے پھر چلے گا۔ جہاں تک رہا عقیدے اور نظریے کا معاملہ، وہ ایک جداگانہ بات ہے، اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا کہ اصل عقیدے اور اصل نظریے کے اندر اختلاف ہو، ورنہ آپ فہرست پڑھتے چلے آئیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اب مثال کے طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رفع الیدین کرتے تھے، امام مالک نہیں کرتے تھے، حالانکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حنفی تھے، لیکن امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، وہ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے قرات کی جائے گی، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی،
استاذ ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی، وہ منع کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ لکھا غنیۃ الطالبین کے اندر، یہ حدیث پاک بھی نقل کی آپ نے کہ جب امام جو ہے وہ قرات کرے گا تو تم توجہ کے ساتھ سننا، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، تم توجہ کے ساتھ سنو۔ تو اب دیکھیں موقف کیسے مختلف ہے، امام احمد بن حنبل کا موقف کچھ اور ہے، امام شافعی کا موقف کچھ اور ہے، لیکن وہی ایک دوسرے کا ادب و احترام موجود ہے، وہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، تو کوئی اس کے اوپر آپس میں تان و تشنی نہیں ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم جو پیروی کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا پیر تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اس کے فوائد ہمیں دنیا و آخرت کے اندر حاصل ہوں گے۔ تو وہ طریقت کے اعتبار سے ہے۔ باقی رہا جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر ہم فالوور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو جیسا انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو کچھ روایات ہیں صرف ایک طرف کی وہ روایات پیش کر دینا کہ چاہے وہ بخاری شریف ہے یا مسلم شریف میں، تو اسی کو بیان کرنا اور اگلی دوسری روایات کو نہ بیان کرنا، جیسے آپ نے ان کتب کے حوالے بھی دیے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، یا بطور خاص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب نالین والوسادہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے اٹھانے والے، آپ علیہ السلام کا تکیہ اٹھانے والے، یہ اس لیے ان کو لقب ملا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس قدر آپ رہے ہیں کہ ان کو جوتوں والا اور تکیہ اٹھانے والا، یہ خاص طور پر محدثین پوری کتابوں کے اندر ان کا یہ لقب موجود ہے اور اسی لقب سے یہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو نماز پڑھ کے دکھائی تو اس میں بھی ترک رفع دین کا تھا۔ تو ایک طرف کی روایت بیان کرنا، دوسری نہ کرنا، آپ اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں یہ تو اب ہم اس کو کیا کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام ہوتے ہیں مجتہدین کے جو وہ کر گئے، یعنی مطلب دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا، علم جو ہے وہ فقط دلیل کا نام نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے وہ دلیل سے استدلال کا نام بھی ہے۔ طریق دلیل کیا ہے، طریق استدلال کیا ہے، اس کی معرفت بھی یہ ضروری ہوتی ہے۔ صرف آپ ایک طرف کی دلیل چاہے عقیدے کے اندر ہو، چاہے وہ کوئی فقہی مسائل کے اندر ہو، جو فروعی مسائل ہیں اس کے اندر، بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ ایک طرف کی احادیث کو یا آیات کو دیکھیں گے، بولیں گے نہیں جی اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، جبکہ دوسری آیات کے اندر اس بات ہو رہا ہوتا ہے، ثابت ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا، اور دونوں کو دیکھ کے پھر آپ موقف بیان کریں گے نا کہ کیا اصل معنی بنے گا، کہ جہاں اللہ پاک کے لیے یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ پاک نے جب دوسروں کے لیے فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو مجتہدین ہوتے ہیں ان کا یہ کام تھا کہ وہ تمام تر ادلہ کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے سامنے جو مسئلہ منقع ہو کر آتا، بالکل واضح ہو کر آتا، وہ پھر امت کے سامنے بیان کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب ایک جملہ بڑا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر بھی اس طرح کا ایک جملہ بولا جاتا تھا، بولا جاتا ہے اب بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ نماز پڑھیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یا ہم وہ نماز پڑھیں کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھی، یا ہم وہ نماز پڑھیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھی۔ کون سی نماز پڑھیں گے؟ مسلمان کیا کہے گا؟ لازمی طور پہ یہ کہے گا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تو کوئی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے برخلاف بات کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو ہم لیں، یا جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، وہ ہم لیں۔ وہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر بھی وہی احادیث ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بہتر سمجھا، یا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے بہتر سمجھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک یہ کہے گا کہ آپ کو تو عربی پڑھنا تک نہیں آتی، اور امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو برسوں قرآن و سنت کی معرفت کے لیے عربی کا علم باقاعدہ حاصل کیا۔ تو ان کی جو معرفت، صرف میں زبان کے حوالے سے بات کروں تو آپ تو زبان بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اور وہ اہل زبان سے بڑھ کر زبان کو جانتے تھے۔
پھر اس کے بعد قرآن و سنت کے جو علوم ہیں جو ان کے پاس تھے ان کا تصور بھی آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. آپ کی تو ہر بات کے اندر 10 باتیں نکل آتی ہیں. تو جب آپ کو اتنی بات معلوم نہیں ہوتی تو پھر آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مقابل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر دین کو جاننے والے ہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مقابلے میں آپ امام اعظم یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی نماز کو پیش کریں گے. نہیں 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 نہیں، بلکہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کو صحیح سمجھا یا ان حضرات نے صحیح سمجھا، تو پھر یہ مقابلہ صحیح بنے گا. پھر اس کے بعد بات بیٹھے گی کہ ہم کس کی دلیل کو فالو کریں، کس کی بتائی ہوئی بات کو فالو کریں. احادیث ہمارے سامنے بھی ہیں، جس طرح آپ کے سامنے موجود ہیں. احادیث امام اعظم کے سامنے بھی موجود تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے بھی موجود تھی، اور یقیناً وہ ہم سے بہتر انداز میں دین کو سمجھنے والے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس پر تو جتنی بھی گفتگو ہم کرتے جائیں آپ یقین مانیں واقعی گھنٹوں گفتگو اس پر ہو سکتی ہے. ایک ایک بات کے اوپر ابھی دیکھیں رفع الیدین ہمارا موضوع نہیں ہے. جی ہاں، اگر ہم سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں سے ہر ایک کو بات کو لینا شروع کریں کہ نماز کی ابتدا سے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام پھیرنے تک کے جتنے معاملات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کے اوپر احادیث سے دلائل موجود نہیں ہیں. فقہ حنفی کی نماز کے اوپر پوری کتابیں آج نہیں برسوں سے علماء بیان کرتے ہوئے آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ احادیث طیبہ موجود نہ ہو. تو ایک ایک مسئلے کے اوپر بحمداللہ تعالی ہمارا پورا سلسلہ بآسانی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ نکل بھی جائے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنے دلائل جو ہے وہ ہر مسئلے کے اوپر بیان ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام محمد افضل رضا عطاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی سے قرض لیا تھا تو ان سے نہ تو رابطہ ہو پا رہا ہے، نہ ہی ان کا کوئی عطا پتہ ہے، تو اس قرض کا کیا کریں کہ ہم کیسے ادا کریں؟ جی قرض لیا تھا، اب ان سے کوئی عطا پتہ نہیں، تو ان کے پاس رہے گا موجود، سنبھال کے رکھنا ہوگا اس کو. جب تک وہ آتا نہیں ہے اس کو تلاش کریں گے، ورنہ پھر آپ وصیت کر کے جائیں گے بعد والوں کو کہ بھئی یہ جب آئے تو اس کو دے دیجیے گا. ہاں ایک الگ میٹر ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خلاصی ہو جائے قیامت کے دن اور وہ اتنی رقم صدقہ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے صدقہ کر دے، لیکن جب بھی وہ شخص آئے گا تو پھر اس کو وہ رقم دینا پڑے گی، اس کو وہ لوٹانے پڑے گی. ٹھیک ہے. مزید علی محمد عرض کر رہا ہوں اکاڑا سے کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز یا سجدہ جائز نہیں، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں ہوتا، تو کیا سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا یا وہ کیا جا سکتا ہے؟ جی جو سجدہ تلاوت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت میں بھی پڑھا ہے تو بھی اس کو، ویسے تو یہ ہے کہ اگر پہلے پڑھا تھا، جو مکروہ اوقات ہیں 3 مکروہ اوقات، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر پہلے پڑھا تھا تو ان اوقات کے اندر سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. لیکن اگر اسی وقت کے اندر پڑھا ہے تو بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دے، بعد میں پڑھے. تو اگر سجدہ تلاوت یعنی آیت سجدہ اگر آپ نے اسی وقت میں پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس وقت کر تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ اس کو مؤخر کر کے غیر مکروہ جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر کیجئے. اور اگر پہلے سے کیا ہوا تھا تو پھر آپ مکروہ وقت کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، بعد میں سجدہ تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے. اور کیا کوئی عورت اپنے بھائی کا بیٹا وہ گود لینا لے سکتی ہے؟ کیا احکامات ہوں گے؟ کیا بھائی کا بیٹا لے گی تو اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ محرم رہے گا وہ، کیونکہ اس کی پھوپھی ہے، اور اس نے جب لیا تو یہ پردہ تو اس کا ہے نہیں، ویسے بھی تو بڑا ہو جائے گا تو بھی اس سے پردے کی حاجت نہیں ہوگی. البتہ اس میں جو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں گود لیتے ہیں اس میں چند جو بے احتیاط کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اصل والد کا نام چھوڑ کر اب جس نے لیا ہوتا ہے اور جو اس کی پرورش کرتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یہ چیز شرعاً غلط ہے، اس کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے. تو آپ بالکل لے سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. البتہ بچے کے جو ڈاکومنٹس بنیں گے تو وہ اصل والد ہی کے نام سے بنیں گے. ہاں یہاں یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ اگر آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں اور آپ نے اپنے اس بھتیجے کو دودھ نہیں پلایا تو اس صورت میں ان بیٹیوں سے بڑے ہونے کی صورت میں پردہ کرنا پھر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. مزید سوال.
میرا شرعی ایک مسئلہ ہے کہ امام صاحب اتحیاتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی وہ سلام تک نہیں گئے اتحیاتوں میں، دوسری رکعت کے بعد مغرب کی نماز ہے، تو پیچھے کسی نے لقمہ دے دیا، ٹھیک ہے نا، کسی نمازی نے لقمہ دے دیا، لہٰذا وہ نمازی کے بارے میں کیا شرعی جواز ہے اور امام صاحب کے لیے کیا ہے؟ اور امام صاحب سے پوچھا گیا ہے، وہ کہہ رہے تھے ابھی میں اتحیاتوں پوری نہیں پڑی تھی اور اس سے پہلے ہی پیچھے نمازی نے لقمہ دے دیا، لہذا اس کے بارے کو شرعی جو جواب ہے وہ برائے مہربانی کیا کہیں؟ یہاں تو بہرحال بات بالکل واضح ہو گئی، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، امام صاحب سلو پڑھ رہے تھے اور اتحیات یہ سمجھے بھول گئے کہ آگے ہی پڑھتے جا رہے چلے گئے، تو ویسے بھی لقمہ دینا ہی نہیں تھا، اور لقمہ دے بھی امام صاحب اگر آگے بڑھ بھی چکے ہوتے اتحیات پڑھ کے تو بھی لقمہ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو بہرحال اگر امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں قاعدہ اولیٰ کے اندر اور ایسا محسوس ہوا، ایسا لگا کہ شاید انہوں نے اتحیات پڑھ لی اور آگے پڑھ رہے ہیں، تو بھی اس صورت میں پیچھے بیٹھنے والے شخص کو یعنی مقتدی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے، اور نہ ہی امام کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کا لقمہ لے۔ اب امام کو خود اگر یاد آتا ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لقمے پر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اتحیات اس نے پڑھ لی اور اب آگے اس نے پڑھنا شروع کر دیا، یا وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد کہنے تک وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو تو اس کے اوپر لازم ہو ہی چکا۔ اب جب وہ آخر کے اندر سجدہ سہو کرے گا تو نماز تو ویسے ہی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا تھا کہ امام صاحب نے تو ابھی اتحیات بھی پوری نہیں پڑھی تھی، تو ان کے پر تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا تھا، تو بہرحال جس نے پیچھے سے لقمہ دیا اس کی نماز گئی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، اس کو نماز دوبارہ اور چونکہ یہاں پہ امام صاحب نے لیا نہیں ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے دوسروں کی نماز کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سجدے والا جو معاملہ وہ مکروہ وقت کے علاوہ جو ٹائم ہے عصر کی نماز کا، جیسے اس میں کر سکتے ہیں، جو عصر اور فجر کے بعد کا وقت ہے اس میں سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ جو 3 مکروہ اوقات ہیں اس میں اگر پہلے سے سجدہ تلاوت آپ پر لازم ہے تو نہیں کریں گے، جائز نہیں ہے، اگر اسی وقت میں پڑھا ہے تو کرنا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دیں، اس کو مؤخر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ شکر وغیرہ وہ عصر کے وقت کے عصر کی نماز کے فوراً بعد، اسی طرح فجر کی نماز میں کے بعد بھی وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اوقات نوافل پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ جن اوقات میں نوافل کی ممانت ہے تو ان میں سجدہ شکر یعنی یہ اس کی بھی ممانت ہے، اور اسی طرح ہی ہے یعنی مکروہ تحریمی والی ممانت ہے، اور ان اوقات میں سجدہ تلاوت کی بہرحال وہ اجازت ہے۔ باقی مکروہ وقت کا مسئلہ وہ ڈیٹیل تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ مزید کال کہاں سے تعریف کرو ملتان سے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نام رکھا ہے بیٹے کا احمد، تو خالی احمد نام رکھ سکتے ہیں؟ احمد نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، خالی احمد نام رکھ سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی احمد نام خالی رکھنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ آپ پکارنے کے لیے کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھیں، لیکن فقط اس نام کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ کچھ اس میں سوال کرتے ہیں، جیسے ہم نام نامی محمد بچوں کا رکھتے ہیں تو اس میں مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر ہے کہ کوئی پکارنے کا کوئی اور نام رکھیں۔ جی تو احمد میں تو اس طرح کا معاملہ ہے یا نہیں؟ معاملہ تو وہی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام سے پکارنے کا منع کیا گیا، لیکن یہاں پہ مقصود اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پکارنا نہیں ہوتا، بلکہ جس کا نام ہوتا ہے اس کو پکارنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تنہا نام صرف یہی نام رکھیں، اور یہی نام رکھنا چاہیے، باقی پکارنے کے لیے الگ چیز ہے، لیکن صرف محمد نام یا صرف احمد نام رکھنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ پھر آپ پکارنے کے لیے کوئی اور دوسرا نام رکھ لیں، لیکن اگر یہی نام رکھا، پکارنے کے لیے الگ سے کوئی نام نہیں رکھا، تو اس کے ذریعے کسی کو بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، مزید سوال کچھ آپ کے شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد زاہد نواز اتاری ہے۔ میرا یہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ نماز کے دوران بعض اوقات وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں جس میں نماز کے خشوع و خضوع میں خلل ہوتا ہے، تو کیا نماز پر بھی کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، نماز پر ان معنی میں تو کوئی خلل نہیں پڑے گا کہ نماز آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور نماز آپ کے اوپر واجب الادا نہیں ہوگی، جبکہ
فرائض واجبات وغیرہ آپ نے پورے کیے ہوں۔ باقی رہا چونکہ نماز میں حکم یہ ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کریں، تو اب اگر دل میں یہ خیالات آتے ہیں، طرح طرح کے وساوس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کی ساری توجہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کی طرف رہے، اور جب بھی یہ وسوسے آئیں فوراً اپنی توجہ یہ نماز کی طرف لے کر آئیں، پھر آئیں گے، پھر دوبارہ اپنی توجہ نماز کی طرف لے کر آئیں، پھر آئیں گے، پھر توجہ لے کر آئیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھو 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 یوں کر دیا کریں، تھوکے نہیں، صرف اتنی تھو تھو کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شیطان وسوسے نہیں ڈالے گا۔ امید ہے کہ یہ کارگر ثابت ہوگا، ورنہ بہرحال کوشش آپ کی اپنی ہوگی کہ آپ کسی بھی طریقے سے ان وساوس کو، ان خیالات کو دور کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں، آتے رہیں گے آپ دور کرتے رہیں، آتے رہیں گے آپ دور کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مزید سوال۔ میرا وہ ایک بندے کا قرضہ دینا تقریباً 5000 روپے، اگر وہ بندہ مر جائے تو کس کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک، پہلے والا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلے، اب یہ کہ بندے ان کے وارثوں کو دیں گے، جو ان کے وارث ہیں ان کو آپ دیں گے، وہ پھر اس کو وراثت کے اندر تقسیم کریں گے۔ یعنی ٹوٹل جتنا بھی ہے، یعنی آپ نے کسی کا دینا ہے قرضہ جو بھی اس طرح کے، اس کو اس ترکے میں شامل کر لیتے ہیں، بالکل ظاہر سی بات ہے، اس ترکے میں شامل کر کے پھر جو وراثت کے اصول ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ یعنی اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ اگر بالفرض کسی کی اپنی وراثت وہ 5 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ روپے کسی اور نے بھی دینا ہے، تو یہ 1 لاکھ اس میں ایڈ کر کے یہ کل بنا لیے 6 لاکھ روپے۔ اب وراثت کے جو اصول و ضوابط ہیں کہ جب بھی کسی کی وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں آپ اس کے کفن دفن اور قرض یہ مائنس کریں گے، اگر جائز کوئی وصیت کی ہوگی تو پھر وہ بھی مائنس کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، تو سب یہ پلس کر لیں اور اس کے بعد یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ میت پر ہی اپنے پہ قرضے تھے، یعنی لوگوں سے تو انہوں نے لے لیے، اس نے بھی کسی کے ادا کرنے تھے، وہ پھر پہلے نکال لیں۔ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی وراثت تقسیم کرنی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، یعنی اس کے کفن دفن کا جو انتظام ہوتا ہے، اگر وہ اس کے پیسوں سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیسوں سے یہ کام کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پھر اس کی ادائیگی ہوگی۔ اب جو مال بچے گا اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اگر اس کی کوئی جائز وصیت ہے تو وہ 1/3 کے اندر جاری ہوگی، یعنی جتنا اس کا مال بچا ہوا ہوگا اس کے 1/3 کے اندر اس کی وصیت کو جاری کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو وراثت ہے وہ تقسیم کاری، اس کی تقسیم کاری یہ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS بھی ہیں، ان کو بھی اگر شامل کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کیا مخصوص پیریڈ میں اس دوران کیا خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ اس کو اللہ پاک کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، کہ چونکہ یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل آیت ہے، تو اس نیت سے کہ اللہ پاک کی حمد کر رہی ہیں، اللہ پاک کی ثنا کر رہی ہیں، یہ آیت الکرسی ان ایام کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے اس کو نہیں پڑھ سکتی۔ خطبہ بیٹھ کر کیسے سننا چاہیے اس کو؟ دیکھیں، اصل تو خطبے میں یہ ہے کہ توجہ سے سننا ہوتا ہے، خطبے کے دوران ادھر ادھر دیکھنا، گفتگو کرنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ باقی دوسرا اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے بزرگوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خطبے کے اندر وہ اس انداز میں بیٹھے جیسا کہ ہاتھ باندھ کے ہم بیٹھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں ہاتھ التحیات والے انداز کے اندر رکھے، تو اس سے ایک تو جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ ایسے بندے کو 2 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ تو یہ انداز اختیار کر لینا چاہیے، اور مسلمانوں میں رائج بھی ہے، ان کے اندر معروف بھی ہے، تو اس طریقہ کار کے مطابق یہ خطبے کو سننے کا معمول بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو ایسی کچھ ہے کہ بالکل اتحیات میں کوئی اگر پالتی مار کے بیٹھتا ہے، کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یعنی بہت پیاری بات آپ نے کی کہ سب سے بیسک جو چیز ہے نا، توجہ سے خطبے کی طرف توجہ کرنا، سننا۔ اب بعض اوقات آدمی بیٹھا تو وہی ہے، اتحیات کی صورت میں بیٹھا ہے، لیکن وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے یا کس سے کوئی بات چیت بھی کر رہا ہے یا کچھ اور معاملہ، تو
تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے یعنی اس طرح کرنا خطبات کا، یعنی یہ جو خطبے دیے جاتے ہیں ان کے یہ باقاعدہ احترام بیان کیے، یعنی واجب ہے چاہے خطبہ نکاح ہو، اور ہم دیکھتے ہیں نکاح کے خطبے میں حسان صاحب کیا کہتے ہیں آپ، یہ کتنے بالکل، لوگ حالانکہ بیان بھی کیا جاتا ہے جو اس کو تو سنتے ہی نہیں ہیں علم اتنی ایک ہوتے ہیں۔ تعداد۔ خطبہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، اس کو توجہ کے ساتھ بہرحال سننا ہوتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔